میں بڑی دلچسپ بات تمہیں بتاتا ہوں. اگر تم کو کبھی جاننا ہو نا کہ تم کون سے مقام پر ہو، علم یقین پر ہو یا عین الیقین پر ہو یا حق الیقین پر ہو، تو صرف اتنا دیکھنا ساری دنیا انفارمیشن کے اوپر چلتی ہے. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. میں بڑی دلچسپ بات تمہیں بتاتا ہوں. اگر تم کو کبھی جاننا ہو نا کہ تم کون سے مقام پر ہو، علم یقین پر ہو یا عین الیقین پر ہو یا حق الیقین پر ہو، تو صرف اتنا دیکھنا کہ جب لوگ آ کے تم سے کسی کی برائی کریں، غیبت کریں، بہتان لگائیں، تو تم اس کی باتوں پر یقین کر لیتے ہو یا نہیں. ابھی آزما کے دیکھو. تم کو کوئی آ کے کہے یار یونس تو اتنا برا آدمی ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، ایسا کرتا، وہ تو ویسا کرتا. اگر تم کو اس کی بات پر یقین آ گیا اور تمہارے دل میں وسوسہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم علم الیقین والے ہو، پہلے درجے پر ہو، سنی سنائی بات پر یقین کرنے والے ہو. لیکن اگر تم عین الیقین والے ہوئے، پھر کوئی کتنی ہی کسی کی برائی تمہارے سامنے کر لے، تمہارے اندر نہیں جائے گی. یہ واضح ثبوت ہے. گھر جا کے آزمانا. جیسے لوگ کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں کہ جی وہ تو اتنا برا ہے، وہ تو اتنا برا ہے، وہ تو اتنا برا ہے. تو یہ برائی سن سن کے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ مشکوک ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے مشکوک ہو؟ کیونکہ وہ علم الیقین والا ہے. اس کا ایمان، اس کا دین سن کر یقین کرنے پر ہے، سن کر گمراہ ہونے پر ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو، جیسے بھائی میں اب آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں، جیسے اب اگر حافظ فرید کا، انوار بھائی کا، ندیم بھائی کا، امجد کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، تو جب کوئی تمہاری سامنے آگے برائی کرے کسی کی اور تمہارے دل میں وہ بات بیٹھ جائے کہ ہاں یار ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو، تو پھر جان جانا تم علم الیقین والے ہو، عین الیقین والے نہیں. یہ بات مجھے کہی گئی جب میں نے شروع میں 20 سال پہلے جب غیبت کا واقعہ ہوا، تو کہا کہ سرکار میرے خلاف اتنے بہتان لگائے لوگوں نے، یہ کہا وہ کہا. تو وہاں سے جواب آیا خیر ہے، ایسی باتوں پر وہی یقین کرتے ہیں جن کا باطن سے تعلق نہیں ہوتا. سنی سنائی بات پر وہی بھروسہ، وہی یقین کرتے ہیں. تو یہ باطن کی بات تھی جو بتانے والی نہیں تھی آپ کو. اور جب آپ یہ محسوس کریں آپ کے کان میں جو ہے نا وہ برائی کسی کی کر رہا ہے، غلط باتیں آپ کو بتا رہا ہے، اور آپ یہ محسوس کریں کہ اس کی باتیں آپ کے دل میں نہیں اتر رہی، نہیں یار ایسے بکواس کر رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ کا جو ہے نا دل پاک ہونے لگا ہے. ہم تو ڈیل کرتے ہیں نا یار، صبح شام روزانہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو سب کی برائیاں کر رہا ہے، سب کی برائیاں کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سننے والے ہیں ان کے دلوں میں بے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کسی نے الزام لگایا ابے یہ ایسا ہے، ابے وہ ایسا ہے. اب جو اس کے اپنے بھی اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کے دلوں میں بھی شک آ جاتا. اب جب ان کے دلوں میں بھی سن کے شک آ جائے، کنفیوز ہو جائیں، تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ یہ اہل باطن نہیں ہے. ابھی تک کسی کی برائی سنی اور اس پر یقین کر لیا، یہ تو علم الیقین والوں کی منزل ہے. علم یعنی جاننا، جان کے یقین. اس نے کہا یہ بڑا غلط آدمی ہے یونس، اس کے بعد نہیں بیٹھنا. اچھا یہ یوں ہے، یہ ایسا، یہ ویسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، بدگمان ہو گیا. تو برائیاں کسی کی سن کے بدگمان وہی ہوتا ہے جس کا باطن میں کوئی مقام نہیں ہوتا، جس کا تعلق عین الیقین سے نہیں ہوتا، جو علم الیقین کی کیٹیگری میں ہوتا ہے. اب یہ آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں. میرے پاس جو بھی آتا ہے کہ جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، سن لیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں جو میں نے سنا ہے میرا طریق کیا ہے. اگر میرا طریق عین الیقین ہے اور پھر میں کسی کی برائی سن کے مان لوں، تو اللہ مجھے عین الیقین سے نکال کے علم الیقین میں ڈال دے گا کہ تو عین الیقین کے قابل ہی نہیں ہے. تو سن کے لوگوں کی برائیاں سن کے تو نے اس کے اوپر یقین کر لیا. سنی سنائی بات پر یقین کرنا کہاں تھا تیرا مذہب؟ تیرا مذہب تو عین الیقین تھا. پھر عین الیقین والے ہوتے ہیں، اللہ ان کا بھی امتحان لیتا ہے. ان کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے. کیوں سخت کیوں ہوتا ہے؟ عین الیقین، وہ عین کا مطلب ہے آنکھ، جو آنکھ سے دیکھا اس کو یقین کیا. روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ جو آنکھ سے دیکھا اس میں بھی دھوکا ہو سکتا ہے. جو آنکھ سے دیکھو گے اس میں بھی دھوکا ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتا ہے
کیا امتحان لیتا ہے؟ ایک مرید نے اپنے مرشد کی دعوت کی، تو مرشد نے پوچھا کہ دعوت کیوں کر رہے ہو؟ تو مرید اور اس کی بیوی دونوں نے کہا کہ جی آپ نے ہم کو اپنی نسبت عطا کی، ہم کو اللہ اللہ میں لگایا، تو ہم خوشی اور نذرانے کی غرض سے آپ کی جو ہے وہ دعوت کر رہے ہیں۔ تو مرشدوں کا دستور ہوتا ہے کہ کچھ نوازنے سے پہلے آزماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو علم الیقین والوں کا امتحان ہوتا ہے عین الیقین پر، کہ آنکھ سے دیکھا ہوتا تو یقین کرتا نا، تو نے سن کے یقین کیوں کیا؟ علم الیقین والوں کا امتحان عین الیقین پر ہوتا ہے، عین الیقین والا منظر ہوتا ہے، اور اگر عین الیقین پر ہے تو تیرا امتحان حق الیقین والا ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے مرشد کو دعوت دے دی، مرشد جو ہے تشریف لے آئے، تو بیگم نے اپنے شوہر کو کہا کہ فلاں چیز کم رہ گئی ہے، وہ جا کے بازار سے بھاگ کے لے آؤ۔ تو وہ کہنے گا بالکل ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، وہ چلے گئے۔ واپس آیا وہ شخص، تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے ہاتھ باندھ کے، اور مرشد ننگا بیٹھا ہوا ہے بغیر کپڑوں کے۔ اور جب مرید نے یہ منظر دیکھا، یار یہ مرشد کو کیا ہوا ہے، تو ننگا ہو گیا۔ اس نے جوتا اٹھایا اور مرشد کو بہت مارا۔ اس کی بیوی روکتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، کیوں گستاخی کر رہے ہو؟ خیر مرشد کو مارا اس نے جوتوں سے، تو مرشد پھر جو ہے چلا گیا۔ تو اس کی بیوی اس سے ناراض ہونے لگی کہ تم نے یہ کیا بدتمیزی کی ہے؟ تو وہ اس کو کہنے لگا کہ تو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی لیے تو اس کی حمایت کر رہی ہے۔ کہتی ہے کیسی حمایت، وہ تیرا مرشد نہیں ہے؟ جی میرا مرشد تھا، اب نہیں ہے۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے تو اس نے کیا ہے جو تو اتنا بھڑکا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ننگا بیٹھا ہوا ہے تیرے سامنے، تو نے اس کو کچھ کہا نہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ وہ تو ننگا نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ تو جو کپڑے پہن کے آیا تھا وہ کپڑے پہن کے آیا تھا، اور مجھے آیت الکرسی کے راز بتا رہا تھا۔ اتنی دیر میں جو ہے اس کو جھٹکا لگا، اور شیطان نے جو نظر بندی اس کی ہوئی تھی وہ زائل ہو گئی، اور روتا روتا دونوں میاں بیوی مرشد کے پاس پہنچے۔ تو مرشد نے کہا کہ بیٹا آپ گھر چلے جاؤ، ہم نے تو سوچا تھا تجھے نواز دیں، تو نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اس پہ تو یقین کیا، ہم پر یقین کیا تو نے نہیں نا، تو اس قابل نہیں، تو چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر آزمائش کے آگے پروموٹ نہیں کرتا، نہ مرشد کرتا۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر آپ علم الیقین پر ہیں تو آپ کا امتحان عین الیقین کا ہوگا، اور اگر عین الیقین والے ہیں آپ تو آپ کا امتحان حق الیقین کا ہوگا۔ یہ ضرور کرنا آپ، جو میں نے فارمولہ آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، علم الیقین پر ہیں یا عین الیقین پر ہیں یا حق الیقین پر ہیں، تو پھر دیکھنا کہ کوئی آپ کے سامنے آ کے کسی کی غیبت کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، برائی کر رہا ہے، آپ یہ دیکھنا کہ وہ برائی آپ کے اندر جاری ہے، آپ یقین کر رہے ہیں اس پہ کہ نہیں۔ اور اگر یقین ہو گیا کہ ہاں یار ہو سکتا ہے واقعی وہ ایسا ہو، دل میں بدگمانی آ گئی، تو سمجھ جانا علم الیقین والے ہو، سنی سنائی بات پر مقام شنید ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں مانتا، جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں نا میں نہیں مانتا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک میں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لوں گا تو میں تو نہیں مانوں گا، جب یہ چیز آئے تو پھر سمجھ جانا کہ ہاں عین الیقین والے ہو۔ اور حق الیقین کیا ہے؟ حق الیقین یہ ہے کہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ہم نے تو دین اسلام ترک کر دیا ہے، ہم تو ہندو ہو رہے ہیں بس، اور اب ہم مندر جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے مندر میں، جا کے بیٹھ گئے 3 سال، سارے مرید بھاگ گئے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مندر کی دہلیز پہ 3 سال بیٹھے رہے۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اکیلے معین الدین بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ باقی لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ سب بھاگ گئے، کہہ رہے تھے جی آپ کافر ہو گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں گیا کہ میرا یقین ہے کہ جس نے مجھے ہدایت دی ہے وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کو بھی رد کر دیتا ہے، جو اس کے دل میں نور اس کی نظروں سے آیا تھا اس کے اوپر یقین کرتا ہے۔ تو ایسا ایمان جو ہے وہ کسی کسی کا ہوتا ہے، لیکن جس کا ہوتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں، برین واشڈ ہیں۔
TV, the place to connect with God.